سورہ انعام آیت نمبر 50 ترجمہ۔ کہہ دو کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا کے خزانے میرے پاس ہے اور نہ میں غیب سے آگاہ ہوں سوائے اس کے جو خدا مجھے تعلیم دیتا ہے، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ کہہ دو کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟ تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر۔ غیب سے آگاہی۔ اوپر والی آیت میں کفار مشرکین کے مختلف اعتراضات پر دیے گئے جوابات کا آخری حصہ بیان ہوا ہے، اور ان کے اعتراضات کے 3 حصوں کا مختصر جملوں میں جواب دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین پیغمبر سے عجیب و غریب معجزات کے مطالبے کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ اس کی اپنی خواہش کے مطابق ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ دوسروں کی درخواست پر دکھائے جانے والے معجزات کے مشاہدے پر بھی قناعت نہیں کرتے تھے۔ وہ پیغمبر سے کبھی سونے کے مکانات کا، کبھی ملائکہ کے نزول کا، کبھی مکہ کی خشک اور بے آب و گیا زمین کے سرسبز و شاداب باغوں میں بدل جانے کا، اور کبھی دوسرے قسم کے مطالبات کا تقاضا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 کے ذیل میں اس کی تفصیل آئے گی۔ گویا وہ ایسے عجیب و غریب تقاضے کر کے پیغمبر کے لیے ایک قسم کا مقام الوہیت اور زمین و آسمان کی ملکیت کی توقع رکھتے تھے۔ لہٰذا ان افراد کے جواب میں پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کہ میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ خدائی خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ خزائن جمع ہے خزینے کی، اور خزینہ ہر چیز کے منبع اور مرکز کو کہتے ہیں جس کی حفاظت کے لیے اور دوسروں کے اس کا دسترس حاصل کرنے کے لیے اسے وہاں جمع کیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 21 میں ہے، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم معلوم اندازے کے سوا اسے نازل نہیں کرتے۔ اس آیت کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ خزائن اللہ تمام چیزوں کے منبع اور مرکز کو اپنے اندر لیے ہوئی ہے، اور حقیقت میں یہ منبع اسی ذات لامتناہی کی قبضہ قدرت میں ہے جو تمام کمالات اور قدرتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد ان افراد کے مقابلے میں کہ جو یہ توقع رکھتے تھے کہ پیغمبر انہیں تمام گزشتہ اور آئندہ کے اسرار سے آگاہ کریں، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی بتلائیں کہ ان کی زندگی سے متعلق کون سے اعزاز رونما ہوں گے تاکہ وہ رفع ضرر اور جلب منفعت کے لیے آمادہ ہو جائیں، کہتا ہے کہیں میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تمام پوشیدہ امور اور اسرار غیب سے آگاہ ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ تمام چیزوں سے صرف وہی ذات باخبر ہو سکتی ہے جو ہر مقام اور ہر زمان میں حاضر و ناظر ہو، اور وہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے۔ لیکن اس کے سوا ہر وہ شخص کہ جس کا وجود ایک معین زمان و مکان میں محدود ہو طبعاً ہر چیز سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ خداوند عالم غیب کا کچھ حصہ کہ جس کی وہ مصلحت جانتا ہے اور جو خدائی رہبروں کی رہبری کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے اختیار میں دے دیتے۔ البتہ اس کو بالذات علم الغیب نہیں کہتے بلکہ اس کو بالعرض علم الغیب کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ عالم الغیب سے یاد کیا ہوا اور پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات گواہی دیتی ہیں خدا نے اس قسم کا علم نہ صرف یہ کہ انبیاء اور خدائی رہبروں کو دی ہے بلکہ بعض اوقات ان کے غیر کو بھی دی ہے۔ من جملہ ان آیات کے سورہ جن آیت نمبر 26 و 27 میں ہے، خدا تمام پوشیدہ امور سے آگاہ ہے اور وہ کسی کو اپنے علم غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر ان رسولوں کو جن سے وہ راضی ہو۔ اصولی طور پر مقام رہبری کی تکمیل کے لیے الخصوص ایسی رہبری جو تمام لوگوں کے لیے ہو، بہت سے ایسے مسائل پر مطلع ہونے کی ضرورت ہے جو باقی دوسرے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اور اگر خدا پر علم غیب اپنے بھیجے ہوئے افراد اور اپنے اولیاء کو نہ دے تو ان کا مقام و رہبری تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ غور کیجیے گا، یہ بات تو اپنے مقام پر مسلم ہے کہ بعض اوقات ایک موجود زندہ بھی اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے غیب کے گوشے کو جاننے کا محتاج ہے، اور خدا اسے اس کے اختیار میں دیتا ہے۔ مثلاً ہم نے سنا ہے کہ بعض حشرات اور کیڑے مکوڑوں گرمیوں میں سردیوں کے موسمی حالات کی پیش بینی کرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے یہ علم غیب خصوصیات کے ساتھ تو نہیں دے رکھا ہے کیونکہ ان کی زندگی اس کے بغیر بسا اوقات فنا کی گود میں چلی جاتی ہے۔ ہم اس امر کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں بیان کریں گے۔ تیسرے جملے میں ان لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ جو یہ توقع رکھتے تھے کہ خود پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے یا کسی فرشتے کو ان کے ہمراہ ہونا چاہیے اور کسی قسم کے عوارض بشرہ مثلاً کھانا کوچہ بازار میں چلنا پھرنا اس میں نظر نہ آئے، ارشاد ہوتا ہے میرا ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف ان احکام و تعلیمات کی پیروی کرتا ہوں جو پروردگار کی طرف سے بذریعہ وحی مجھ تک پہنچتے ہیں۔
اس جملے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس جو کچھ بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے اس کو سرچشمہ وحی الہی ہی تھی، اور جیسے کہ بعض حضرات نے خیال کیا وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس طرح نہ وہ قیاس پر عمل کرتے تھے اور نہ ہی کسی اور بات پر، بلکہ دینی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام صرف وحی کی پیروی میں ہوتا تھا۔ اور آیت کے آخر میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ کیا نابینا اور بینا افراد برابر ہیں، اور کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں، فکر و عقل کو باندھ کر رکھا ہے ان اشخاص کے برابر ہیں جو حقائق کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ گزشتہ 3 جملوں کے بعد اس جملے کا ذکر ممکن ہے، اس بنا پر ہو کہ اس سے پہلے جملوں میں پیغمبر نے فرمایا ہے نہ خدائی خزانے رکھتا ہوں، نہ غیب کا عالم ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کا پیروکار ہوں۔ لیکن یہ گفتگو اس معنی میں نہیں ہے کہ تم جیسے ہٹ دھرم بت پرستوں کی طرح ہوں، بلکہ میں ایک بینا انسان ہوں جبکہ تم نابینوں کی طرح ہو، اور یہ دونوں مساوی نہیں ہیں۔ اس جملے کا پہلے جملوں سے تعلق اور جوڑ کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ توحید اور پیغمبر کی حقانیت کی دلیلیں بالکل واضح اور اشکار ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے چشم بینا کی ضرورت ہے، اور اگر تم قبول نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بات مہم یا پیچیدہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بینا نہیں ہو۔ کیا بینا اور نابینا برابر ہیں؟ غور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔